پرندوں میں سب سے ذہین، جی ہاں، کوا سب سے ذہین پرندہ ہے۔ ان تمام پرندوں میں اگر کوے نہ رہے تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ کوا انسان پر کیوں حملہ کرتا ہے؟ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی رہیے گا۔ کوا ایک ننھا سا پرندہ ہے، لیکن یہ کتنا ذہین اور چالاک ہے۔ اس کی ذہانت میں ہمارے لیے بڑے سبق موجود ہیں۔ وہ ہر وقت ہوشیار اور مستعد رہتا ہے، دشمن کی طرف سے چوکس رہتا ہے۔ پھرتی سے بچ نکلنا اس کی خاص خوبی ہے۔ یہ اپنے ساتھیوں کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کوے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو پرندوں میں سب سے ذہین ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، ذہین کوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ایک دن کسی بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ غصے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ حابیل کی لاش کو کہاں چھپائے۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ مردہ دفن کیا جاتا ہے۔ پھر وہ بھائی کو مار کر شرمندہ بھی تھا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کوے قابیل کی طرف بھجوایا۔ کوا اپنے پنجوں سے زمین کرید کر اسے دکھانے لگا وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوے نے انسان کو یہ بات سکھائی کہ مردہ زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کوے کو ذہین پرندہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 تا 31 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں کوے نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام برقرار کردار پر ادا کیا بلکہ لاش دفن کرنے کے سلسلے میں انسان کا استاد بن گیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کوا ایک ذہین پرندہ ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قابیل کے پاس بھجوایا۔ کوے ہوتے کیسے ہیں؟ کوے کے جسم پر چونچ، ٹانگیں، پیر اور پنجے سیاہ ہوتے ہیں، بس سینہ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ وزن تقریباً 1 کلو، لمبائی 15 سے 21 انچ تک ہوتی ہے۔ اڑنے کی عام رفتار 30 میل فی گھنٹہ ہے، تاہم وہ کچھ مدت کے لیے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی اڑتا ہے۔ نظر تیز ہے، سننے کی صلاحیت شاندار ہے، اسی لیے تمام اقسام کے کوے بہت چست و چالاک ہوتے ہیں، کبھی نیچے ہی بیٹھتے ہیں۔ جنگلی کوا عام طور پر 6 سال جبکہ پالتو کوا 20 سال تک زندہ رہتا ہے۔ تاریخ بولتی ہے، جی ہاں، تاریخ بولتی ہے کوے کی 40 اقسام ایشیا، یورپ، افریقہ اور شمالی امریکہ میں ملتی ہے۔ یہ پرندہ انٹارکٹیکا، جنوبی امریکہ میں نہیں پایا جاتا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اولین کوے 4-5 کروڑ سال پہلے وسطی ایشیا میں پیدا ہوئے، پھر ان کے اقسام دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ کوے کا گھونسلہ کیسا ہوتا ہے؟ کوا اونچے درخت یا بلند عمارت کے چبے پر ٹہنیوں، تنکوں، دھاگوں اور شاخوں وغیرہ سے پیالے کی شکل کا گھونسلہ بناتا ہے۔ مادہ پھر اس میں 4 یا 5 انڈے دیتی ہے۔ 20 دن تک انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ بچوں کی پرورش دونوں ہی مل کے کرتے ہیں۔ کوے بڑی محبت اور توجہ سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ سارا دن ادھر ادھر اڑ کر ان کے لیے خوراک ڈھونڈتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ جب مادہ دانہ نہ لینے جائے تو کوا بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر مادہ کی باری آتی ہے، کوا اپنے بچوں کی خاطر چیل، عقاب، حتیٰ کہ انسان سے بھی ٹکر لے لیتا ہے۔ کوے کو کوئی خاص کھانا پسند نہیں، وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے، مثلاً کیڑے مکوڑے، مکڑیاں، مچھلیاں، سانپ، پھل، بیج، اناج اور سبزیاں۔ موقع ملے تو دوسرے پرندوں کے انڈے حتیٰ کہ بچے بھی کھا جاتا ہے۔ گھر کے کوڑے میں سے بھی کھانا چوری کر لیتا ہے۔ کوا خوراک کی تلاش میں 5 میل تک سفر کر سکتا ہے۔ بھوک ہو تو
دوسرا جانور بھی کھا جاتا ہے۔ تاریخ بولتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ہرکارا۔ آپ جانتے ہوں گے طوفان آنے سے قبل حضرت نوح علیہ السلام نے تمام پرندوں کے جوڑے اپنی کشتی میں لے لیے تھے۔ جب طوفان تھم گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک فاختہ بھیجی جو واپس آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوا بھیجا جو پلٹ کر نہ آیا۔ یوں آپ سمجھ گئے کہ اسے زمین مل گئی ہے۔ یہ واقعہ بھی کوے کی ذہانت کو نمایاں کرتا ہے۔ گھریلو کوا برصغیر پاک ہندو میں ملنے والا کوا گھریلو کوا ہاؤس کرو کہلاتا ہے۔ چڑیوں کی چونچوں کے ساتھ اس کی کائیں کائیں بھی صبح سویرے ہمارا استقبال کرتی ہے۔ یہ بھی بڑا ذہین اور چالاک ہے۔ صحن میں کھانے کی کوئی شے رکھی ہو تو موقع پاتے ہی لے اڑتا ہے۔ کووں کے سپاہی، ایک دن پر کئی کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں تو کوے باری باری بطور چوکیدار وہاں پہرا دیتے ہیں۔ کوئی خطرہ ہو تو شور مچا کر فوراً دوسرے کووں کو خبردار کرتے ہیں۔ اسی طرح جاسوس کوے بھی ہوتے ہیں۔ وہی پہلے کھیت یا باغ میں جا کر دیکھتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں تو میدان صاف ہو تو سارے کووں کو بلا لیتے ہیں۔ بچ کے رہنا بھائی، بچ کے۔ کوا زیادہ تر پرندہ نہیں مگر وہ بڑے پرندوں بلکہ انسانوں تک حملہ کر دیتا ہے۔ آپ نے اکثر کوے کو کسی کے سر پر چونچ مارتے دیکھا ہوگا۔ دراصل کوے یہ اسی وقت حملہ کرتے ہیں جب آس پاس کسی درخت یا عمارت میں ان کے گھونسلے میں بچے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کے معاملے میں وہ لڑاکا بن جاتا ہے، لہٰذا کہیں کووں کے بچے ہوں تو وہاں سے دیکھ بھال کر گزریں، ورنہ یہ کوے حملہ کر دیتے ہیں۔ ذہانت کا ایک اور ثبوت، کوے کو اخروٹ یا کوئی سخت کھول میوہ ملے تو وہ اسے سڑک پر گراتا ہے، یوں گاڑیوں کے نیچے آ کر کھول ٹوٹ جاتا ہے۔ کوا مزے سے اخروٹ کا مغز کھاتا ہے۔ اسی طرح وہ گھونگا بھی بلند سے چٹان پر پھینکتا ہے۔ چٹان سے ٹکرا کر اس گھونگے کا کھول سلامت نہیں رہتا۔ کوا پھر اسی موجود کیڑے کو شکار کرتا ہے۔ نہ یہ ذہین پرندہ ہے۔ بھوٹان کا قومی پرندہ۔ بھوٹان جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ کوا بھوٹان کا قومی پرندہ ہے، بلکہ وہاں اسے دیوتا کی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے بھوٹان کے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے شاہ بھوٹان کے تاج پر بھی ننھا سا کوا بنا ہوا ہے۔ انسانوں کی پہچان، اللہ تعالیٰ نے کوے کو یہ غیر معمولی صلاحیت بخشی ہے کہ وہ ہر انسان کو چہرے سے پہچان سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بچہ کوے کو ستائے وہ اسے یاد رکھتا ہے، موقع پا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، لہٰذا کوے کو کبھی تنگ مت کریں۔ شاہ نری کا حکم۔ 1515 میں برطانیہ کے بادشاہ ہنری ہشتم نے حکم دیا کہ جتنے زیادہ کوے مارے گا اسے اتنے ہی زیادہ انعام ملے گا۔ دراصل اس زمانے میں کوے کو خونخوار پرندہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے یہ شاہی حکم جاری کیا گیا۔ امریکی پیچھے پڑ گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے وقت امریکہ میں اناج کی کمی ہوگی۔ انہیں دوسرے کوے بکثرت کھیتوں میں مکئی، گندم وغیرہ اجاڑنے لگے تھے، لہٰذا امریکی حکومت نے کوے کو عوام کا دشمن قرار دے کر لوگوں سے اپیل کی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ مارا جائے۔ یوں ہزاروں کووں کو ہلاک کر دیا گیا۔ جنوب مشرقی انگلینڈ کے علاقے کینٹ کی ایک دلچسپ خبر سامنے آئی۔ جو کووں نے زمین میں دبائے گئے کوے کرکٹ کے تھیلے زمین کھود کر نکالنا شروع کر دیے۔ کووں کی اس حرکت سے کوڑا کرکٹ تو زمین میں بکھر گیا، لیکن پولیس کو خفیہ قسم کے کاغذات ملے جس میں سے بینک کے متعلق اہم معلومات بھی تھی۔ یہ کاغذات کوڑے کرکٹ کے ساتھ ساتھ زمین میں دبا دیے گئے تھے، لیکن کووں نے راز فاش کر دیا۔ کوے کی 40 اقسام ایشیا، یورپ، افریقہ اور شمالی امریکہ میں ملتی ہیں۔ یہ پرندہ انٹارکٹیکا، جنوبی امریکہ میں نہیں پایا جاتا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اولین کوے 4000 سال پہلے وسطی ایشیا میں پیدا ہوئے، پھر ان کی اقسام دنیا بھر میں پھیل گئی۔ کوے کے جسم پر چونچ، ٹانگیں، پیر اور پنجے سیاہ ہوتے ہیں، بس سینہ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ وزن تقریباً 1 کلو گرام اور لمبائی 15 سے 21 انچ تک ہوتی ہے۔ اڑنے کی عام رفتار 30 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، تاہم وہ کچھ مدت کے لیے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی اڑ سکتا ہے۔ نظر تیز ہوتی ہے، سننے کی صلاحیت شاندار ہوتی ہے۔ تمام اقسام کے کوے بہت چست و چالاک ہوتے ہیں، کبھی نچلے نہیں بیٹھتے۔
جنگلی کوا عام طور پر 6-7 سال، جب سے پالتو کوا 20 سال تک زندہ رہتا ہے۔ کوے کو کوئی کھانا پینا پسند نہیں، جو مل جائے کھا بھی لیتا ہے، مثلاً کیڑے مکوڑے، مکڑیاں، مچھلیاں، سانپ، پھل، بیج، اناج اور سبزیاں۔ موقع ملے تو دوسرے پرندوں کے انڈے، حتیٰ کہ بچے بھی کھا جاتا ہے۔ گھر کے کوڑے میں سے بھی کھانا چوری کر لیتا ہے۔ کوا خوراک کی تلاش میں 50 میل فی تک سفر کر سکتا ہے۔ بھوک ہو تو مردہ جانور بھی کھا جاتا ہے۔ برطانیہ میں ایک مینار ٹاور آف لندن کہلاتا ہے۔ وہاں کئی 100 برس سے 4 تا 6 کوے پالے جا رہے ہیں۔ دراصل برطانیہ میں روایت مشہور ہے کہ جب ٹاور پر کوے نہ رہے تو برطانوی بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 1675 میں ٹاور پر ایک رصد گاہ بنائی گئی۔ جلد ہی ماہرین فلکیات نے تب کے بادشاہ چارلس دوم سے شکایت کی کہ ٹاور کے کوے انہیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کوے مارنے کا حکم دیا، لیکن ٹاور کے چوکیداروں نے اسے روایت کے بارے میں بتایا تو وہ ڈر گیا۔ یوں کوے تو ٹاور ہی میں رہے، البتہ رصد گاہ گرینوچ کے مقام پر منتقل کر گئی۔ دشمن پرندے: عقاب، شاہین، چیلیں، الو کوے کے دشمن ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے۔ دراصل کہیں کووں کی تعداد بڑھ جائے تو وہ بہت شور مچاتے ہیں اور گھروں پر کوڑا بکھیرتے ہیں، اس لیے دنیا میں کئی جگہ بندوقوں سے اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق تمام پرندوں میں کوا سب سے زیادہ ذہین ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا دماغ بڑا ہے، لہٰذا وہ کوئی بھی مسئلہ جلد حل کر لیتا ہے۔ کوئی انسان بندوق لیے ہوئے تو وہ جان جاتا ہے کہ یہ شکاری ہے، یوں وہ اڑ جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی کھیتی باڑی کا سامان لیے ہوئے ہو تو کوا نہیں اڑتا، کیونکہ وہ جانتا کہ یہ کسان ہے۔ کووں کو بعض اقسام شاخوں، تاروں سے بطور اعلیٰ کار کام لیتے ہیں۔ ذہانت کے معاملے میں صرف بندر اور ڈولفن کوے سے آگے ہیں۔ کوا بھی تمام پرندوں کی طرح خوبیاں اور خامیاں رکھتا ہے۔ اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ فصلوں، پھلوں کے باغات کو نقصان پہنچانے والے کیڑے، سنڈیاں کھاتا ہے، نیز کوڑا کھا کر ماحول صاف رکھتا ہے۔ کوا مصیبت میں اس وقت بنتا ہے جب وہ مکئی یا گندم کی فصل یا باغ میں پھل کھانے لگے، تب کسان اور باغ کے رکھوالے اس سے مار بگاتے ہیں۔ دلائی لاما بچ گیا۔ تبت کے باشندوں کا رہنما دلائی لاما کہلاتا ہے۔ روایت ہے کہ جب پہلا دلائی لاما ننھا سا تھا تو اس کے گھروں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ والدین اسے خوفزدہ ہوئے کہ بچے کو اٹھائے بغیر بھاگے۔ گھر واپسی پر انہیں یقین تھا کہ بچہ مر چکا ہوگا، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 2 کوے دلائی لاما کی حفاظت کر رہے تھے۔ تب سے تبت میں کوا مقدس پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ کوا اس لحاظ سے بھی عجیب پرندہ ہے کہ کہیں اسے خوش قسمتی کا نشان سمجھا جاتا ہے اور کہیں نحوست کا۔ دنیا کی بعض اقوام اسے دیوتا سمجھی جاتی ہیں۔ کچھ شیطان مثلاً جزائر بحر کے قبائل سمجھتے ہیں کہ کائنات کوے کی تخلیق ہے، جبکہ سویڈن اور جرمن میں کوے کو بدروح یا برے انسانوں کی روح سمجھا جاتا ہے۔ کوے سے کئی توہمات بھی وابستہ ہیں، مثلاً ہمارے ہاں گھر کی دیوار پر کوا خوب شور مچائے تو کہتے ہیں آج مہمان آئیں گے۔ کوے سے متعلق کئی محاورے ضرب المثل بھی موجود ہیں۔ کائیں کائیں: کوا مختلف آوازیں نکالتا ہے۔ جب بھوکا ہو یا کوئی اور پرندہ اس کے علاقے میں آ گھسے تو وہ زور زور سے کائیں کائیں کرتا ہے۔ جب محبت کا اظہار کرنا ہو تو وہ ہولے ہولے آوازیں نکالتا ہے۔ مشرقی ایشیا میں پایا جانے والا کوا طوطے کی طرح بولنا سیکھ جاتا ہے، چونکہ وہاں کوا خوش قسمتی کی علامت ہے، لہٰذا لوگ کوے پال کر انہیں محنت سے بولنا سکھاتے ہیں۔ ماہرین حیاتیات نے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوے مختلف آوازیں نکال کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ کووں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مل جل کر رہتے ہیں،
तकलीफ में एक दूसरे की मदद करते हैं। मसलन कोई बिल्ली या बच्चा किसी कौवे को तंग करे तो वो काएं काएं करके बहुत से कौवे इकट्ठे कर लेता है। ये कौवे फिर दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं। शाम के वक्त कई कौवे एक दूसरे पर बैठकर जलसा मुनक्कद करते हैं। ये इनके इत्तेहाद और ताकत का मुजाहिरा होता है। जी हाँ, कौवा एक नन्हा सा परिंदा है, लेकिन इतना ज़हीन चालाक है। इसकी जहानत में हमारे लिए बहुत से सबक हैं। वो हर वक्त होशियार और मुस्तैद रहता है, दुश्मन की तरह चौकस रहता है। फुर्ती से बच निकलना उसकी ख़ास खूबी है। ये अपने साथियों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। जी हाँ, ये है कौवा, जो बहुत ज़हीन है। तमाम परिंदों में कौवे ना रहे तो क्या बादशाहत ख़त्म हो जाएगी? कौवा इंसानों पर क्यों हमला करता है? अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।